روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی بھلے ریڑھی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. جو انسان کماتا ہے نا, مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو, دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے, اور جب واپس لوٹتے ہو, لکم فیہ جمالن, اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے, کبھی بھی اڑ جاؤ, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ, اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, کہتا ہے وہ. اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے, کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے, تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے, بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ, اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے, شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی بھلے ریڑھی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ, بکریاں, اونٹ, بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں ہیں بیچے گا بھی, اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی, اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی, پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے, ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے, اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو, ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے, مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے, میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ. بکرے ہی نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے, دمبے, گائے, اونٹ, یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو, ان پہ تم سواری کرتے ہو, تمہارے لیے اس میں جاب ہے, بزنس ہے, پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھی بیان کی, ایک نعمت رہ گئی تھی, بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا, مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود
کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا شاپر میں, انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے, اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے ہی اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا, اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا. ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں ہی کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا, تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے, اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہیں پراپرٹی میں, یہ بتا دوں, ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار, ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا, اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ کہ مروائے گا آپ کو, اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں, لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی, بہت اس میں نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ, چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے, کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا, جب میں نے کھولا تو وہ آلو 4 کلو, پیاز اتنے کلو, وہ تینوں گھروں کے پوری فائل نکل آئی ٹماٹر پیاز کی. اب میں اس کو, وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پلاٹ کے کاغذ ہے. اس نے کہا یہ پلاٹ کا کاغذ, آلو پیاز ٹماٹر. پھر میں نے کہا یار سوری, یہ میں غلطی سے غلط فائل اٹھا کے لے آیا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر, تو جب میں وہ آلو پیاز ٹماٹر لا رہا تھا نا بائک پہ, ادھر آلو, ادھر پیاز, ادھر ٹماٹر, ادھر انڈے, تو وہ بیچارہ جو خودکشی کرتے ہوئے بچا, اللہ اس کو خوشیاں دے. میں رک گیا سلام کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو یار, ہم کس ٹینشن میں ہیں یار, آلو, پیاز, ٹماٹر, یہ ساری چیزیں مجھے لے جانی پڑتی ہیں, شادی کے بعد یہ ٹینشن ہے. کہتا ہے یار خدا کی قسم یہ ٹینشن اس ٹینشن سے اچھی ہے جس ٹینشن میں مبتلا ہوں. یہ بھی ایک زینت ہے, گھر کا سودا خرید رہے ہو, آلو, پیاز, ٹماٹر گھر میں لا رہے ہو, کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم تھا, نعمت سے محروم تھا. کہہ رہے یار یہ اس کی جو خوشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں. گھر ہو, بیوی بچے ہوں, اور آپ ان کے لیے کچھ لا رہے ہو, آلو پیاز ہی لا رہے ہو, ٹماٹر ہی لا رہے ہو. کہہ رہے یہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, پھر بحریہ ٹاؤن اوپر جا رہا ہے, میں وہیں کا وہیں, کاش میں خرید لیتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کھوتا سمجھتے ہو, گدھے کو بولتے ہیں. تو کاش میں یہ کر لیتا. او بھائی اتنا بھی اگر توفیق مل رہی ہے نا شادی شدہ آدمی کو کہ گھر میں آٹا دال آ رہا ہے, راشن آ رہا ہے, آپ لا رہے ہو, تو اس کی قدر اس سے پوچھو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, جو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں بے روزگار کے وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر نہیں ہو رہی ہوتی. روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے, بیگم یا اماں جو کما رہے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں, اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو, مجھے کیا, میں آئی ایم گیٹنگ
इंग्लिश भी शुरू कर देता है जैसी उसकी जॉब लगती है ना, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, फिर शाम को पहुंचना है। तो इसमें एक जीनत होती है। हमारे एक जानने वाला बच्चा है, उसको कहीं जॉब मिल गई, अभी तनख्वाह भी नहीं आई है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, सेल्फियां खींच खींच के दोस्तों को सड़ाने के लिए भेज रहा है। अभी तनख्वाह मिली नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं उसके तौर तरीके, बैठा हुआ है कुर्सी पे यूं स्टाइल में, लैपटॉप एक सामने रखा हुआ, वो भी उसका खींच के ना अपने सामने कर दिया लैपटॉप, क्योंकि अपनी एक इसकी शान होती है ना, लैपटॉप सामने भी, ऑफिस में भाई वर्क हो रहा है बाकायदा, अपना लैपटॉप भी नहीं है, बॉस का है, वो थोड़ा सा साइड पे खिसका के सेल्फियां बना के। तो मुझे किसी ने बताया इसकी हरकतें देखो, मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारा खुश हो रहा है, खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, खुश होने दो यार, हलाल काम पे खुश हो रहा है ना, कोई नाजायज पे थोड़ी, कोई चर्च का बिजनेस थोड़ी कर रहा है। तो ये इंसान को अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, सुबह काम पे जाना, शाम को वापस आना। जामे तुर्शीद हम जाया करते थे माड़ीपुर से, 30 किलोमीटर बाइक पे जाता था मैं, और 30 किलोमीटर वापस पढ़ाने के लिए। मुझे याद है इतना एंजॉय करता हुआ जाता था मैं, कि वो सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी ना, हमारी क्लासें भी मदरसों में बहुत जल्दी शुरू होती हैं, पोस्तियों की तरह 12 बजे टाइम नहीं है, 9 बजे आप लोग के यहाँ दफ्तरों में काम शुरू होता है, मदरसों में 7:30 बजे क्लासें शुरू, उसकी बरकत बहुत होती है। सो रात को सोए, सुबह फजर पढ़ी, उसके बाद नाश्ता किया, और भागम भाग लगा होता था। मेरे दोस्त भी थे मेरे साथ, वो भी बाइक पे इकट्ठे जाया करते थे, तो हमने 1 to 5 ली हुई थी, ओ जा रहे हैं भाई सुबह सुबह ना तैयार होके, इतना एक खुशी महसूस होती थी, हालांकि कितना थके हुए पहुंचते हैं, थके हुआ पहुंचा, फिर शाम को वापस आते हुए एक अलग राहत होती थी। अब शाम को कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जाके चाय पियेंगे, तो घर वालों के साथ बैठेंगे, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, एक अजीब इसमें अल्लाह ने लुत्फ रखा है। देखो आपकी खोपड़ी अगर सही काम कर रही है ना, दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह ने एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें रखी हैं जिनको देख के इंसान खुश हो सकता है। हमारे साथ मसला यह है कि हम गलत चीजों के आदी हो गए हैं, तो अब हमें जिन चीजों में खुशी होनी चाहिए उनमें खुशी नहीं हो रही। अब किसी को चर्च की आदत हो जाए, उसको भी रोटी में थोड़ी खुशी होगी, तो ये अल्लाह का माज अल्लाह कसूर नहीं है, ये इसका कसूर है कि जिस चीज में अल्लाह ने बेपनाह लज्जत रखी थी, इसने अपने आप को नशे का आदी बनाकर वो लज्जत से अपने आप को महरूम कर दिया। अब इसको तो चर्च चाहिए, हीरोइन चाहिए। इसी तरह याद रखो, अल्लाह ने हलाल में बहुत लज्जत रखी है, लेकिन जिस कमबख्त को गुनाह की, हराम की आदत पड़ जाए, बदनजरी की, फोश फिल्मों की, जिना की, इन चीजों की आदत पड़ जाए, फिर उसके लिए नेचुरल लाइफ में दिलचस्पी खत्म। वरना जो जिना से बचता है उसको बीवी बच्चों में ही अल्लाह ने बहुत उसमें मोहब्बत रखी है, बीवी बच्चों से ही बहुत मुतमईन होता है जब वो घर पे आता है। लेकिन जो हराम खोरी की आदत पड़ जाए, गर्लफ्रेंड की आदत पड़ जाए, उसके लिए घर की नेमत नहीं, उसको घर का बाहर पसंद है। वो कहेगा कहीं नाले में सो जाऊं, घर में ना हूं। ये जो हराम कारियां है ना, इसका दुनिया में अजाब मिलता है कि अल्लाह उससे खुशियां छीन लेते हैं। तभी तो डिप्रेशन में जाते हैं। इतना कुछ हो के, दौलतमंदों को देखो आप, सब कुछ हो के भी कमबख्तों के पास, जो दीनदार नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, सब कुछ हो के भी कमबख्तों के पास सुकून नहीं है। तो खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जानवरों की नेमतों को बयान किया, गोश्त खाते हो, इन पे सवार होते हो, सारी नेमतें। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी नेमत को बयान किया जिसको आमतौर पे नेमत समझा नहीं जाता। वो नेमत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, वलकुम फीही जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून। तुम्हारे लिए एक जीनत होती है, एक शो होती है, एक जमाल होता है, अच्छे लगते हो तुम जब इस रेवड़ को लेके सुबह घर से निकलते हो और शाम को थके हारे वापस लौटते हो। इसमें एक जीनत है तुम्हारे लिए, एक लज्जत है, एक मजा है। तो क्या रेवड़ वालों से आप पूछें, वो बताएंगे यार हम जब सुबह सुबह निकलते हैं, फ्रेश होते हैं, कर क्या रहे हैं? बकरियों को हाँक के ले जा रहे हैं। लेकिन कुरान उनके दिल की अक्कासी कर रहा है, उसके दिल में एक सुरूर हो रहा है उसको, और थका हारा शाम को वापस उसकी असल में एक टाइमिंग होती है। जिस जॉब की टाइमिंग ना हो ना, ये जिस काम की टाइमिंग ना हो, वो फिर सुकून नहीं देती इंसान। पता ही नहीं बॉस कब बुला ले। टाइमिंग से जो काम होते हैं ना, उसमें एक जीनत होती है। तो बकरियों के रेवड़ जो चराते हैं ना, उनकी टाइमिंग होती है। उनको पता है रात को बकरियां नहीं चरेंगी, सुबह सुबह लेके निकलना पड़ेगा। अगर 11 बजे लेके निकले तो बकरी का पेट कमर से चिपक जाएगा।
صحیح ہے نا, اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوتی ہے, صبح کا ٹائم ہے, اور شام کو کیا کرنا ہے, اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے میں آسانی سے سمجھ میں آتی, ورنہ ہر جاب, ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, شام کو گھر آ رہے ہیں, اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے, اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتا چلا زینت اور جمال, جمال حسن کو, خوبصورتی کو کہتے ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں, یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ شو مارنا, سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ پڑھا لکھا نظر آؤں, اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری, کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں, یہ برا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے, میں ہوں تو نہیں, تو وہیں کا وہیں ہے, بدقسمت آدمی ہے. اب تم مجھ سے بات کیا کر تمیز سے. کنوارے تیرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے, بے روزگار, اور میں موبائل خرید رہا ہوں ابھی قسطوں پہ, یہ دیکھ خریدا ہے. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا, اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو, تو یہ اسلام میں کیا ہے, حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے, ذرا تمیز سے بات کر, صحیح ہے, آنکھیں نیچے, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ, میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا, سواری, گھوڑے کی سواری ہو گئی, اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی تمہاری زینت کے لیے, سواری کے لیے, بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس, یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ. آپ بولو میں نیک آدمی ہوں, مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا. میں سادہ آدمی ہوں, آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے, یہ دنیا مجھے بالکل پسند, بولو نہیں. یہ موبائل, یہ گھر, یہ گاڑی, اور یہ ایک وہ ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں, میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو, وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار, ایرش کر کے نام تھا, آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا, بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو, لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں, موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے, لگائے نہیں لگائے, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس, لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا, میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں, تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا, تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں, بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے. گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا ہے کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, ایک بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نئی نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں. جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بے عزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی.
मां बेटी दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। एक जेट तैयारा ऊपर से गुजर के गया बहुत स्पीड के साथ ना, तैयारा तो जेट तैयारा तो आपको पता है ऐसा गया जूम करता हुआ ना कि ये हिल गई बेचारी, इनके परवर भी उखड़ गए। तो छोटी चिड़िया ने अपनी वालदा से पूछा, अम्मी हम भी एक चिड़िया हैं और ये भी एक चिड़िया है, इतनी बड़ी चिड़िया, तो इसमें इतनी स्पीड कैसे है? यानी पर तो इसके भी हमारे भी पर हैं, स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। हम यूं यूं जा रहे हैं और ये जू करके ऐसा तबाही मचाती भी चली गई ये चिड़िया। तो डिफरेंस क्या है हम दोनों में और इस बड़ी चिड़िया में? तो अम्मा ने कहा, देखो बेटा फर्क ये है हमारी दुम में आग नहीं लगी हुई, इसकी दुम में आग लगी हुई है। इसकी जो दुम है ना उसमें पीछे देखे, तुमने गौर किया बेटा इसकी दुम में क्या थी? आग लगी। दुम में आग। तो बाज दफा हमें मोटिवेशन की कोई ऐसी चीज क्लिक कर जाती है कि हमारी दुम में आग लग जाती है, एकदम इंसान की परवाजों पे परवाजें। सहाबा किराम में ऐसे ही तो था ना। उहुद में क्या है, बहुत सख्त लड़ाई हो रही है, तो एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर मैं लड़ूं और शहीद हो जाऊं, क्या, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में, क्या जमानत है कि मैं जन्नत में जाऊंगा? आपने फरमाया हाँ। साहबी खजूर खा रहे थे, तो उन्हें सोचा कि यार जन्नत बुला रही है, खजूर खत्म करने का जमाना बहुत तवील है, 8-10 खजूरें रह गई होंगी ना। अबे भाई ये तो बहुत टाइम लगेगा, जन्नत सामने खड़ी हुई है, क्या इतना लंबा टाइम? ऐसी मोटिवेशन मिली है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, तो उनको यकीन था भाई नबी ने मेरे बारे में कह दिया, लड़के शहीद हो गया जन्नत, खजूरों का थैला फेंक दिया। नहीं भाई अब जाना है, लड़ना है, लड़े और इतना लड़े के शहीद हो गए। तो बाज दफा ऐसी मोटिवेशन इंसान को मिलती है, उसकी परवाजें जेट तैयारे की तरह तेज हो जाती हैं। तो ये सब उमंगे और जज्बे जबी हैं जब इंसान में ख्वाहिशात का एक तलातुम हो, एक समंदर हो, मौजें हो। अगर ये ख्वाहिशात ही ख़त्म हो गई तो सारी जिंदगी की रौनकें इंसान की ख़त्म। लेकिन अब होता क्या है, कुरान क्या कहता है, इस्लाम ने क्या किया है? इस्लाम ने कहा कि घोड़ा हमने तुम्हें दिया है इस पे सवार होने के लिए और इसकी लगाम अपने हाथ में रखने के लिए, और इसको घोड़े को मैसेज तुम दोगे अपनी अकल से सोच के कि किस सिमत में जाना है और किस सिमत में नहीं जाना। नहीं आई बात? अब आपने क्या किया, घोड़े पे बैठे, अगला पूछ रहा है यार तुम पैदल क्यों नहीं जा रहे? आपने कहा मैं इसलिए पैदल नहीं जा रहा कि घोड़ा घंटों का सफर मिनटों में तय करा देगा, इस पे जब बैठूंगा तो ऐसे जैसे मेरी दुम में आग लग गई। दुम में अलग से मुझे आग लगाने की जरूरत नहीं, घोड़े की दुम में वैसे ही आग लगी हुई होती है, दरअसल वो एड़ लगाओ ना तो एकदम स्पीड मारता है, तो मुझे अपनी दुम में आग लगाने की जरूरत अब नहीं है। अब आप बैठ गए, अब आपसे अगला पूछ रहा है जाना कहां है आपने, लगाम किधर को मोड़ोगे? आप कहोगे यार ये मैंने अभी तक इस बारे में कोई सोचा नहीं, जहां घोड़ा कहेगा वहां जाऊंगा मैं। अब बताओ मंजिल पे पहुंचोगे ये बेड़ा गर्क हो जाएगा, घोड़ा आपको खाई में गिरा सकता है, वो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा सकता है। आपने जाना था आगे की तरफ 1 घंटा, घोड़े को घास पीछे नजर आई, मुड़ गया, पीछे जा रहा है। सफर के करीब करने के बजाय यही घोड़ा जो मंजिल के करीब ले जाने के लिए था आपको मंजिल से उल्टा दूर करना शुरू कर देगा। यही घोड़ा नेमत के बजाय अजाब बन जाएगा। क्यों? आपने इसकी लगाम को कंट्रोल नहीं किया और अकल से फैसला नहीं किया कि क्या काम इससे लेना है और क्या काम इससे नहीं लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये अकल नहीं फैसला कर रही है, ये आपने घोड़े पे छोड़ दिया है। तो खूब समझ लो, अल्लाह ने हमें ख्वाहिशात का एक समंदर दिया हमारे दिल में। अल्लाह ने कहा अकल से इस ख्वाहिशात को कंट्रोल, ये ख्वाहिशात तुम्हें मोटिवेट करेंगी, ये फ्यूल का काम देंगी, ये तुम्हें बहुत सारे काम करवाएंगी तुमसे। तो अकल से फैसला करना है कि ख्वाहिशात को कहां लेके जाना है और कहां लेके नहीं जाना। हम ख्वाहिशात के घोड़े पे सवार होके ख्वाहिशात से पूछ रहे होते हैं कि बता क्या करना है आज, तो ख्वाहिश कहती है फिल्म देखनी है, फिल्म देखने बैठ। एक आदमी ने बताया मैं इंटरनेट पे फौज फिल्में देखता था, पूरी रात गुजर जाती थी, सारा दिन सोता रहता, फिर पूरी रात, कई महीने मैंने जिंदगी का वो बेहतरीन हिस्सा
جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا. 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوج فلموں کی بھیٹ چڑھا دیے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوج فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے. وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی, کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں, نیک اعمال میں دوڑو گے. وہ اتنی تہجد پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں, اس نے اتنی شادیاں استغفر اللہ, یعنی میں اس سے زیادہ کروں استغفر اللہ. یہ پھر شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے یار. پرسوں ترسوں کسی نے مجھے تانا دیا کہ آپ کی شادیوں کے بیانات کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بس کر جاؤ. میں نے کہا ان طلاق یافتاؤں کی شادیاں بھی میرے شادیوں میں بیانات کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو پلس مائنس ہو گیا نا. میں نے کہا حساب برابر ہو گیا. تو اور ہمارے شادیوں کے بیانات کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہو رہی, طلاقیں تو اس مرد کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو نہیں پال پا رہا 2 کو 3 کو, وہ اس کا قصور ہے, ہمارا قصور تھوڑی ہے. ایسے تو پھر شریعت کو قصوروار ٹھہراؤ, وہ حقوق نہیں ادا کر رہا وہ کمبخت, یا آگے سے عورت کا رسپانس اتنا شدید آ رہا ہے کہ وہ شرعی حدود سے ہی کراس کر جاتی ہے, تو وہ پھر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں اسلام, میں جو بات کر رہا ہوں میری ہے ہی نہیں بھائی وہ بات, میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خیر یہ پتہ نہیں شادیوں کی بات پھر آ جاتی, کچھ خاتونوں کی بددعائیں مجھے لگ بھی جاتی ہیں آج کل, پھر بھی میں باز نہیں آ رہا, اللہ معاف فرمائے. خیر